بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ختم نبوت کے عنوان سے تیسرا درس ہے۔ اس میں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت یعنی آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بڑے اعزاز کا منصب ہے۔ اس کو ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بہت ساری صفات قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مختلف صفات ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ میں جہاں حمد کا آغاز الحمدللہ کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو صفت کاشفہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ اللہ رب العالمین جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، تمام عالموں کے پروردگار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قرآن عالمی کتاب ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے لیے ہدی للعالمین قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھی دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اتو کرے گا، پوری انسانیت کا بتا دیا تھا۔ تو یہ کہاں یہ ہدی للعالمین یہاں پر آئیں گے؟ یہ تمام عالموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عالمگیر ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ عالمگیر شریعت لے کر آئے۔ آپ کی نبوت اور رسالت آفاقیت ہے، اس میں عالمگیریت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی صرف آپ کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوا، اور خاتم النبیین کا لفظ تو قرآن نے استعمال کیا ہی ہے، اور ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ قرآن کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے آپ کی ختم نبوت کا اس بات ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقے مخصوص قوموں کے لیے مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ کی نبوت و رسالت کے لیے ایک اکائی بنا دیا، 1 یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی طرح کل کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، پیغمبر ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اختصاص ہے۔ خود حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ مشکات شریف کے باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں کتاب المساجد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ انتم تتمون 70 امتا، مشکات کی آخری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین، بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین،
کا اعزاز اور آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اس حدیث میں تو یہ بتایا کہ تم 70 امتوں کو پورا مکمل کرنے والے ہو، یہاں فرمایا آخر الامم، تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب خصائص الکبریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ ہی کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فضائل اور کمالات میں سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا ہے آپ کو۔ تو یہ منصب ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے۔ تو آج کے درس میں اتنی گفتگو کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں باقی بات بتائیں گے۔